قرآن مجید میں آتا ہے کہ جو ہے اللہ تعالیٰ شرک نہیں بخشے گا، اور ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ مسلمان جو ہیں وہ کسی نہ کسی سزا کے بعد وہ جنت میں چلے جائیں گے. تو اب ہمارے مسلمان بھی تو شرک کر رہے ہیں کچھ. اور پھر قرآن مجید میں ایک اور بھی آیت ہے جس کا مفہوم اس طرح سے ہے کہ تمام لوگ کسی نہ کسی درجے میں اللہ تعالیٰ کوئی اللہ تعالیٰ سے شرک کرتے ہیں. تو ان کی کیا تفسیر ہوگی ان آیات اور حدیث کی؟ نہیں آج ایک تو یہ بات جو ہے نا کہ مسلمان آخر کسی نہ کسی درجہ میں جا کر نکل آئیں گے دوزخ سے، یہ ہمارا عقیدہ جو ہے نا بعض لوگوں کا ہے، ورنہ یہ ایسی کوئی بات نہیں کہ پوری امت اس پر متفق ہو. آپ جانتے ہیں کہ یہ معتزلہ گروہ جو ریشنلسٹ تھا، بڑے بڑے علماء اور یہ اب بھی خوارج جو ہیں مسکت عمان کے آبادی، یہ سب لوگ عقیدہ رکھتے ہیں کہ یہ کوئی بات نہیں کہ کوئی آدمی دوزخ سے نکلے گا، جو جائے گا وہ پھر ہمیشہ وہاں رہے گا، جو جنت میں جائے گا وہ بھی ہمیشہ رہے گا. وہ کہتے ہیں قرآن میں تو ایک لفظ بھی نہیں نکلنے کا، وہاں خالدین فیہا ہی آتا کہ سب جو چلے گئے وہاں رہیں گے. باقی لوگوں نے جب ان سے کہا کہ یار مسلم جو ہیں بے شک کوش ہیں مرے ان سے کافروں سے تو ہلکا تھا جرم ان کا، تو انہوں نے اس کا جواب بڑا معقول دیا کہ جیل میں کوئی ایک ہی وارڈ ہوتا، جو پھانسی کے لائق ہوتے ہیں ان کی کوٹھیاں اور ہوتی ہیں، جو تھوڑے گناہ والے ہوتے ہیں ان کی ہلکی ذرا تکلیف کم ہوتی. اسی طرح جہنم میں بھی کفار کے لیے سخت عذاب ہوگا، علیم اور شدید. یہ مسلم جو رہیں گے وہیں، کیونکہ کبیرہ گناہ وہ کہتے ہیں یہ شرک سے کم ہے. جو آدمی کبیرہ گناہ کرتا ہے وہ شرک ہی کرتا ہے. وہ کہتے ہیں تو شرک کا مفہوم تم نے اپنی طرف سے گاڑے بت نہ پوجے یا مزے نہ مانگے، یہ تو من گھڑت بات ہے. قرآن کہتا ہے کہ لوگوں شیطان کی عبادت نہ کرو. اب کون شیطان کی ویسے عبادت کرتا ہے کہ اسے پوجتا ہے؟ یہی حکم مانتے ہیں اس کا. تو اللہ یہ بھی کہتا ہے کہ جس نے اپنی خواہش سے نفس کو خدا بنا لیا، اس لیے جو اپنی مرضی کرتا وہ بھی مشرک ہے کہ اپنے آپ کو اس نے بلکہ خدا سے بڑھا لیا کہ اپنی بات کو ترجیح دیتا. تو ایسے بھی مسلمانوں میں گروہ ہیں بڑے اونچے اونچے جو کہتے ہیں کہ نہیں نکلیں گے، وہاں ہی رہیں گے. اور یہ ملا علی قاری اور بڑے بڑے اہل سنت علماء بھی مانتے ہیں کہ قرآن میں نکلنے کا کوئی ذکر نہیں. دو ہی گروہ ہیں آخری انتہائی، یا جنتی ہے تو کہتے ہیں ان کا معاملہ اللہ تعالیٰ نے پینڈنگ ہی رکھ دیا کہ کیا ان سے بنے گا، مگر کچھ حدیثوں کی وجہ سے کہتے ہیں کہ نکل آئیں گے، چلو بسم اللہ نکل آئیں. تو بات جو ہے نا کہ شرک نہیں اللہ بخشے گا. تو مسلمانوں میں اگر شرک جلی کریں گے نا، جو شرک جلی ہے کہ پوجا اور مزے مانگنا نظر نیازہ، یہ تو پھر نہیں بخشے جائیں گے. جو شرک عملی ہے کہ بس گناہ ہم کر لیتے ہیں کبھی کبھی خواہش نفس، مگر اللہ سے ڈرتے بھی ہیں، معافی مانگتے ہیں، اس کو اللہ بخش دے گا. تو کیا سوال تھا اور بھی کریں. اور جو آیت کی کیا ہوگی تفسیر کہ بہت سے لوگ جو ہیں وہ شرک کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے کسی نہ کسی حد میں؟ نہیں وہ اس طرح آیا ہے کہ وما یؤمن اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون، کہ بہت سے لوگ جو نا وہ اللہ کو مانتے ہیں، دہریے نہیں ہیں. دہریے تو بہت کم ہے نا، نالائق جانور جو کہتے ہیں کہ اللہ ہی نہیں. اتنا ہی تو ہر شخص عقلمند جانتا کہ اتنا بڑا کارخانہ منظم مرتب اور ہر وقت باقاعدگی سے چل رہا، خلل نہیں آتا. یہ ایک مدبر اور منظم نہیں قیام کیا اور چلا رہا. اللہ کو مانتی آئی ہے دنیا. یہ کہا اللہ نے کہ بہت لوگ اللہ کو مانتے ہیں مگر ان کا جرم یہ ہے کہ ساتھ شرک بھی کرتے ہیں. یہ ٹھیک ہے کہ امتوں نے اللہ کو مانا مگر ساتھ شرک بھی کرتے. صحیح ہے صحیح ہے. یہ نہیں کہ سارے لوگ شرک کسی نہ کسی طرح کرتے ہیں. یہ کہا وما یؤمن اکثرهم باللہ کہ ان میں سے زیادہ لوگ اللہ کو اگر مانتے ہیں اللہ وہم شرک، مگر ساتھ شرک بھی کرتے ہیں. اچھا ٹھیک ہے. کوئی خاص ایسے بھی ہیں جو شرک کے قریب بھی نہیں جاتے، اسی قسم کا نہیں کرتے. اچھا ٹھیک ہے. اچھا مولانا صاحب یہ یعنی یہ ہے نا کہ مسلمان چلے جائیں گے سزا پا کے جنت میں؟ کیونکہ میں نے عرض کیا نا قرآن میں نہیں ایسا مضمون، حدیثوں میں ہے. شیعہ سنی دونوں مانتے ہیں کہ ایسی حدیثیں ہیں کہ یہ موحد لوگ جو نا جن کی توحید ٹھیک ہوگی یہ آخر میں جلب بن کر نکل آئیں گے وہاں. مگر خارجی لوگ جو ہے نا یہ مسکت عمان والے اور اسی طرح معتزلہ علماء یہ نہیں کھائے. آپ کا تو یہی ہے نا کہ اصحاب الکبائر جو ہے نا یہ وہیں رہیں گے. آپ کا تو یہی ہے نا کہ نکل آئیں گے انشاءاللہ. میں بھی نکل آنے کو کہتا ہوں کیونکہ بہت حدیثوں میں یہ مضمون ہے مگر قرآن میں نہیں. اس لیے اگر کوئی مانتا نہیں اس کو تو اس کو ہم بے دین نہیں کہہ سکتے، کیونکہ ایسا کلیئر قرآن میں کوئی بیان نہیں آیا کہ گناہ گار نکل آئیں گے. ٹھیک ہے. اچھا جو مسلمانوں میں سے نہیں مانتے موحدین کے خروج کو کہ یہ نکلیں گے ان کو کافر وغیرہ نہیں کہہ سکتے. ان کی بات میں بھی وزن ہے. ہم اپنی یہ مانتے ہیں کہ اللہ رحمت فرمائے گا کس دوار